نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائے، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو۔ یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں بھی آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے جو کہ ہم نے لاسٹ پارے کے اختتام میں دیکھا تھا، کہ یہاں پر آپ کے محرمات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں کسی اور کے نکاح میں ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں، اور جو عورتیں جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائیں، یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اس دور کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو کنیزیں آ جاتی ہیں آپ کے حصے میں ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تھوڑی سی تعداد ہے جو محرمات کے لیے ہے، جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جن سے نکاح حرام قرار دے دیا ہے، اور باقی بہت کثیر التعداد ایسی ہے جو حلال ہے جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نکاح کرنا ہے مہر کے عوض جو مہر مقرر کیا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ نیت آپ کی گھر بسانے والی ہو، صرف مستی کے لیے نہیں، یا صرف ایک اپنی شہوت کو آرام دینے کے لیے مقصد نہ ہو، بلکہ آپ کا جو نیت ہے وہ آپ کی گھر بسانے والی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 25، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ جب وہ قید نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس کی سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا کہ کسی لونڈی کا جو غلام عورت ہوتی تھی اس کا اس کے مالک کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے، اس کی مطلب مالک کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب جو لونڈی کا جو مالک تھا اس سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب جو لونڈی تھی وہ کسی کے نکاح میں چلی گئی ہے، تو اب وہ جو مالک کا اور اس کا رشتہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب جو لونڈی تھی وہ ایک مسلمان کی منکوحہ یعنی اس کی بیوی بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ گھر بسانا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا گیا، اور جو ہے یہ مقصد نہیں ہو کہ صرف ایک اپنی جو
شہوی جذبات ہیں اس کے آرام کے لیے آپ یہ نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دوسری بات کے اوپر بھی نشاندہی کی گئی کہ لونڈیاں جو تھیں، جو قید میں آتی تھیں، اکثر کیا ہوتا تھا ان کے کردار اتنے معتبر نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ ایسی ہوتی تھی جن کا جو کردار تھا وہ بد چلنی والا تھا، وہ کھلم کھلا بھی یہ کام کرتی تھی اور کہیں چھپ کر بھی۔ تو اگر وہ نکاح کے بعد بھی کچھ ایسا کرنے والی ہوں تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ایک آزاد عورت کو جو سزا دی جانی تھی اس سے آدھی سزا ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آیت میں بہت واضح بیان کر دیا کہ جو شخص اس خطرے میں پڑ جائے کہ اگر میرا یہ جو جذبات ہیں، اگر میرا نکاح نہیں ہوا تو میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے، یہ ہر کسی کے لیے اجازت نہیں تھی۔ اور اللہ نے کلیئرلی آیت میں بیان کر دیا کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم اس کام سے بچ سکتے ہو، اس راستے کو اختیار کرنے سے بچ سکتے ہو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے بے شک۔ آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، اور تم پر نظر عنایت فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ اگر تمہیں اتنی یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے آیتوں میں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے لیے تو آسانی ہو رہی ہے، تمہارا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیل جائیں گی، فساد برپا ہوگا، آپس میں جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی روک تھام کے لیے یہ آسانی، یہ سارے معاملات کھل کھل کر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہارے باہمی رضامندی سے، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے کتنی واضح آیت بیان کی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں؟ کہ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب واقعتاً باہمی رضامندی، آپس میں بات چیت کر کے طے ہو جائے تو اس سے جو حاصل ہونے والا منافع ہے وہ جائز اور حلال ہوگا۔ اور یہاں پر جو قتل کرنے کا ذکر ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں اپنی جان اور دوسرے کی جان کا بھی احترام کرو، اسی طرح اپنے مال کا جتنا خیال رکھو اسی طرح دوسرے کے مال کا بھی اتنا ہی خیال رکھو۔ آیت نمبر 30۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ تو ہم جلد ہی اس کو جھونک دیں گے آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی یہ جو کام کرے گا، یہ اوپر والی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کام یہ ظلم کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال غیر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہتھیاتے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جھونک دے گا آگ میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسانوں کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے، اس بات کو یاد رکھنا ہے تم نے۔ آیت نمبر 31۔ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اگر تم جس بات سے روکا جا رہا ہے اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے ایک بہت باعزت جگہ ہے، یعنی جنت تمہارے لیے تیار ہے اگر تم باتوں کا خیال رکھتے ہو جو تمہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اگلی آیت۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے،
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 32 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے صفاتی لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت ہے کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اندر جو ہے حسد، رقابت اور دشمنی ایسے جذبات نہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ مزاج کا حصہ ہے۔ تو اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر تمہارے جذبات کو بھی سمجھتا ہے، جو تمہارے دل میں حسد اور جلن ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیما ہوں، تو ان کو ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے وراثت کے معاملات بہت ڈیٹیل میں اللہ نے بیان کر دیے تھے، لیکن وراثت کی اہمیت کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بیان کرنے پر یہ بتا رہا ہے کہ وراثت کی کیا اہمیت ہے، یہاں پر اسی لیے دوبارہ سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر حاکم ہیں باسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور باسبب اس کے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت میں جو بہت اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرد کو بعض صفات میں عورتوں پر نمایاں جو ہے برتری حاصل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے مرد کے اوپر ہی تمام کفالتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے، ان اخراجات کا آغاز شادی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ شادی اگرچہ مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی ہے، لیکن مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے اور عورت وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ہی ذمے ہے۔ تو مرد کو جو منصب دیا گیا ہے برتری کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ اب نیک بیویوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں پر 3 الفاظ میں بیان کر دیے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، یعنی وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے اموال اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک بہترین خاتون خانہ کی جو نشاندہی قرآن میں کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ یہی ہے، اور اگر ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بہترین خاتون خانہ بنیں تو ہمیں ان کے اوپر جو ہے پکا عمل کرنا ہوگا۔ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کے مال کی اور اس کے حقوق کی، جو ایک خاص شوہر کا حق ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، مطلب کسی بھی غیر معیوب بات کا، کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بننا۔ اور یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی حفاظت سے یہاں کیا مقصد ہے کہ اصل حفاظت اور نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ
اصل جو ہے کرنے والا وہ تو اللہ ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں یا برائی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن انسان کو بھی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو عورت کو کیا بتا دیا کہ جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ ہی بہترین خاتون خانہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 35، اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت داروں، ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین میں ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے ہونے اور اکڑنے والے ہوں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے لائن سے کتنی جو درجات ہیں، رشتہ دار اور ہمسائے، ان سب کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اسی کی بندگی اور عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کا ادب اور احترام کرو اور ان کی خدمت کرو، اور ان کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اور اجنبی ہمسائے جو یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اس کو یہ سمجھ لیجئے گا، پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا نا کہ ایک قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے اور پھر وہ کچھ عرصے میں اپنی جگہ بدل لیتا ہے، تو اس کی جو ہمسائیگی ہوتی تھی بعض اوقات تو ان کے رشتہ دار ہی ہوتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو الگ الگ اجنبی قبیلے جو ہیں ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، تو وہ ان کے اجنبی ہمسائے، یعنی ان کے ساتھ کوئی ان کی رشتہ داری وغیرہ نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ نے بہترین سلوک کرنا ہے۔ اور ایک عارضی ہمسائیگی کیا ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، یہاں آپ کسی تھوڑی سی ٹائم کے لیے کسی جگہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو شخص، جو خاتون بیٹھی ہوگی، وہ آپ کی ایک عارضی ہمسائیگی کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آیت نمبر 37، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دے دیا ہے، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بخل کی بات ہو رہی ہے کہ اب اللہ نے جو ان کے اوپر کرم نوازی کی ہوئی ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اپنا مال خرچ کر دوں تو کہیں میرا جو رتبہ ہے وہ کم نہ ہو جائے، کہیں میری حیثیت کم نہ ہو جائے، اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مانگنے نہ لگیں، تو اس سے پہلے ہی وہ اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہ دونوں طرح کے ان کے مزاج جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے، ان کے مزاج میں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب یہاں بالکل کلیئر آیت ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو شخص دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کس کے ساتھی ہیں؟ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، تو اور بہت ہی برا ساتھی ہے اگر وہ شیطان کو اپنا ساتھی بناتا ہے تو۔ اگلی آیت، ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور یوم آخر پر
صدقے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک کو گواہ کھڑا کر دیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ اس آیت کو سمجھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس امت کے اوپر بھی جو نبی یا رسول بھیجا گیا ہوگا اس کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس امت کو دعوت پہنچائی اپنی، تو وہ اپنی گواہی دے گا، وہ نبی اور رسول، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر یہ کہنا ہوگا کہ اے اللہ، میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ جو بھی احکامات ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے ان کو کھول کھول کر بیان بھی کیا گیا، اور تم تک وہ دعوت بھی پہنچائی گئی۔ تو اب آگے جو تم نے کیا وہ تمہارا خود کا کیا ہوا عمل کا نتیجہ ہے، اور اس دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 42، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر ڈیٹیل بتا دیا کہ نماز میں کس طرح کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ، کہ کم از کم تم اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد بھی رکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا الفاظ ادا کر رہے ہو، یعنی پورے ہوش میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا کوئی اور ایسی وجہ جس سے تمہارے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، تو جب تک تم غسل نہ کر لو تم نے نماز ادا نہیں کرنی، اور اسی طرح حالت جنابت میں بھی مسجد میں جانا منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاص کام سے یا کوئی راستہ ایسا بنا ہے جو مسجد سے گزر کر ہی جانا ہو، تو اس سے مراد سفر لیا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں ہیں آپ، اور اگر آپ کو بہت جو ہے ضروری وہاں سے گزرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تیمم کا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے پاک مٹی کے ذریعے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ یعنی اگر مختصر سمجھیں تو وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے ان میں بیماری بھی شامل ہے، کیونکہ بعض اوقات بیماری میں بھی پانی سے دور رہنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو تیمم کا ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 44، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں راعنا اپنی زبانوں کو موڑ کر، اور دین میں طعن کرنے کے لیے،
اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور وہ بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی۔ یہاں پر ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا، اور یہاں پر بھی ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو احکام الہی سن کر کہتے سمعنا و عصینا، بظاہر وہ اہل ایمان کی طرح سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا کہہ رہے ہوتے، لیکن زبان کو موڑ کر جو لفظ تھا اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے کہتے کہ ذرا ہماری بات سنیے، اور ساتھ ہی چپکے سے یہ کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، مطلب پہلے تو ان کو بظاہر زور سے کہتے کہ ہماری بات سن لیں، اور آواز دبا کے کہتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، ہمیں آپ کا سننا مطلوب نہیں، یعنی ہم چاہتے ہی نہیں کہ آپ ہماری بات سنیں۔ اسی طرح وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ اور رائنہ کو میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی اچھے سے بتایا تھا کہ رائنہ کہا جاتا تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن وہ اسے کھینچ کر کیا کہتے راعینہ، یعنی اس کے معنی کیا ہو گئے کہ یعنی اے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ مخاطب کرتے تھے، اور یہ ان کا دستور تھا کہ وہ الفاظوں کو موڑ تڑوڑ کر پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام باتوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ افسوس بھی کر رہا ہے کہ کاش وہ اچھی بات کر لیتے، سیدھی بات کر لیتے، لیکن اب ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا، بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دوبارہ سے کہا کہ دیکھو اے وہ لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکام نازل کیے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ابھی نازل کیا گیا ہے، جو اسی کی تصدیق میں جو پہلے سے آپ کے پاس ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں آیات ڈیٹیل بیان کیے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے اصحاب سبت پر لعنت کی گئی تھی تو تم پر بھی یہی جو ہے حکم نافذ کر دیا جائے۔ تو اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے تم اس سے انکار کرو۔ آیت نمبر 49، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہودیوں کے لیے ہی بات ہو رہی ہے۔ ان کا یہ فلسفہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے، جیسے کہ انہوں نے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ تو جنت کے بھی حقدار بنے بیٹھے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 50، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین،
کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے؟ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یہ اس حسد کا نتیجہ ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں اپنا آخری نبی بھیج دیا اور جو ہے اپنی آخری کتاب بھی انہی کو عطا فرما دی، جن کو یہ بہت حقیر سمجھتے تھے، جاہل ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز میں گرداننے والے نہیں تھے۔ یہ یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ ان کو بہت حقیر سمجھتے تھے، اور یہ اسی حسد کے اس میں آ کے یہ دشمنی اس طرح سے نبھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ تمام باتیں کھول کر بیان کی۔ آیت نمبر 55، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا، سائنس، میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات دریافت کر لی ہے کہ درد کا جو احساس ہوتا ہے انسان کی کھال میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے جو گوشت اور غضلات وغیرہ ہیں اس میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ہے ایک تجربہ کریں یا یاد کریں کہ اگر کسی کو چٹکی کاٹی جائے، کچھ نوچا جائے تو کانٹا چبھ جائے، کوئی ہلکی سی پھانس بھی اگر چبھ جائے تو ہمیں اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا اگر ہمارا ہاتھ کہیں سے جل جائے تو اس کا جو درد کا جو احساس ہے ہمیں کتنی جلدی ہوتا ہے، وہ ہماری کھال کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت میں بیان کر دیا کہ اگر ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل دیں گے، اور ان کا جو عذاب ہے وہ ان پر طاری رہے گا۔ اگلی آیت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے عنقریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور انہیں ہم داخل کر دیں گے گھنی چھاؤں میں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی جہنم کا ذکر کیا فوراً اس کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے جنت کا بھی ذکر کیا کہ جنت میں ان کو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے اور ان کو ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ اگلی آیت، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے پاس سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح انداز اپنایا ہے کہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ امانت دار ہو تو پھر جو امانت تھی اس کو بہترین طریقے سے واپس کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، کوئی تمہیں گواہی دینی ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ نہ ہو اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی کی طرف تم غلط فیصلہ کر جاؤ، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل یاد رکھو، اور یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی
مفید ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی معاملات ہوں اس میں جب فیصلہ کچھ ایسی نوعیت ہو جائے کہ آپ کو اب فیصلہ لینا پڑے گا، تو آپ نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی اپنے معاملات کا فیصلہ لینا ہے۔ یا پھر آپ جہاں رہتے ہو، جیسے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے ان عدالتوں کی طرف جانا ہے جہاں پر جو ہے اسلامی قانون نافذ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ نہ ہو کہ جو فیصلہ کرنے والا جو ہمارے سامنے ابھی جو جج ہے، اگر وہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے فیصلہ کر رہا ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں پر یہی آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ اور اس کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ اگلی آیت، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اب یہاں وہی بات آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے مقدمات کے فیصلے جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لینے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی آسانی کے لیے آپ جو ہیں طاغوت کی طرف چلے جائیں، یعنی اپنے فائدے کو دیکھیں اور اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دیں۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم اور ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اور منافقین مدینہ کی یہ عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا تھا نا کہ اس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا یا ہمیں اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا، تو وہ کیا کرتے تھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ تو کیونکہ منافقین تھے وہ دونوں طرف ہی تھے، وہ کسی ایک طرف تو تھے نہیں، اپنے فائدے کے لیے وہ یہودی علماء کے پاس چلے جاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک مقدمے کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اپنے جو بھی مقدمات ہیں اس کو لے کر، اور پھر وہ وقت یاد کرو کہ جب انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو فیصلہ سنایا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے سزا کے طور پر ایک آدمی کو جو ہے قتل کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، یہ لوگ بھاگے بھاگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور جو ہے حضرت عمر نے تو ہمارا آدمی مار ڈالا، اب ہمیں اس کا قصاص چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 63، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کریں اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے کہ ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت بھیجی یہ بتایا گیا کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ تو بالکل جائز فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو وہ تھا معاملہ تھا اس سے بری قرار دے دیا، جو بھی انہوں نے الزام لگائے تھے منافقین نے اس سے بری قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت ان کے حق میں آئی۔ تو اسی دن سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب
فاروق قرار دے دیا گیا، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا، بالکل جائز اور حق پر رہتے ہوئے فیصلے کرنے والا۔ آیت نمبر 64، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول سے بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ پس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے اور تمام معاملات میں سے جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں میں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس بہت اجر و ثواب عطا کرتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا بہترین انعام ملتا ہے۔ آیت نمبر 70، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے گا کہ جب جہاد کا حکم ہوا اور جہاد کے لیے نکلنا ہے کہ فلاں وقت نکلنے کا طے ہو چکا ہے، لیکن جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، تیاری میں اپنی بہت وقت لگا دیا کرتے تھے، وقت کو نکالنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے رہتے تھے، بہانے بناتے تھے کہ ہماری تھوڑی سی تیاری رہ گئی ہے، ہم یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، اور انتظار کرتے تھے کہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے، یا تو معاہدہ کوئی ہو جائے یا پھر جنگ شروع ہو کے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے اور ہم کسی بھی طرح سے جہاد میں شریک ہونے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جنگ میں جب نکلتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو پھر یہ شکر کرتے تھے منافقین کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا اور میں اس معرکے میں جانے سے بچ گیا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا بھی بہت سارا نقصان ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت نمبر 73، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہاں پر منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں طرف ہی شامل رہتا تھا، منافق کا یہی رویہ تھا کہ وہ دونوں طرف شامل رہتا تھا، اگر مسلمان پیچھے رہ گئے تو وہ اس پر شکر کرتا تھا، اور اگر مسلمانوں کو جو فتح ہو گئی تو وہ اپنے جو دوسری پارٹی تھی اس طرف جا کے یہی کہتا کہ میں اس میں اسی لیے شامل نہیں ہوا کہ میں تو آپ کی طرف ہوں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے سلسلہ ڈھونڈ لیا کرتا۔ یہاں پر کھل کر اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان کیا ہے۔
آیت نمبر 74، پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو وہ خواہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کو سمجھ لیجئے گا کہ مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بری طرح سے ستایا جا رہا تھا، تو انہیں اجازت نہیں تھی کہ آپ نے جو ہے کسی بھی قسم کی جنگ کرنی ہے، کوئی بدلہ لینا ہے اس پر۔ جو ہے جب ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا تھا تو مسلمانوں کا خون بھی بہت کھولتا تھا، اور بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت مل جائے کہ اپنے بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لے سکیں، لیکن انہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن ڈرنے والوں کا جو ذکر کیا ہم نے آیت میں دیکھا کہ مکہ کے یہ مہاجرین نہیں تھے، بلکہ یہ جو حال یہاں بیان کیا یہ منافقین کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے، اور جو ہے ان کے لیے جب یہ اعلانیہ طور پر جہاد کا حکم آ گیا تو اس صورتحال میں وہ بہت ڈرتے تھے اور یہی بات کرتے تھے کہ یہ جو حکم تھا کچھ اور دیر تک کیوں نہیں ٹال دیا گیا، یہ ابھی سے کیوں شروع ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا جو کام کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ کھل کر سامنے آ جاتے۔ آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں، تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ انہوں نے بہت اچھے سے پورا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ خود سے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم نے آپ کو ہر کسی کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے وہ بہت اچھے سے کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ آیت نمبر 81، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضاد پاتے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا، یہ قرآن یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، اس وقت بھی جو منافق تھا تو اسے نماز پڑھنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس طرح سے مسلمانوں کے بیچ میں کیسے رہتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے ظاہر کرتا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہم آج کی بات کریں تو آج تو اتنی ڈھٹائی آ گئی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اپنے لیے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنی ضروری ہے۔ آج کے مسلمان کا اگر ہم مقابلہ کریں نا، اس وقت جو منافق تھا وہ تو نماز پڑھ بھی لیا کرتا تھا، بے شک وہ دکھاوے کے لیے تھا، لیکن آج تو ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں اپنی نمازوں سے، تو ہمیں جو ہے ہر لمحے اپنی اصلاح کرتی رہنی ہے۔ ہر آیت سے ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا ہے کہ یہ اس میں کہیں ہم بھی تو ملوث نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے جو اتنی واضح آیت ان تک پہنچی ہیں؟ آیت نمبر 83، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے ساتھ پیش کریں تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے جو بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھتا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں سمجھ لیجئے گا، بہت واضح آیت ہے یہ آیت جو ہے۔ سلامتی کی دعا کیا ہے؟ آپ سب غور کیجئے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے، کیا ہوتی ہے سلامتی کی دعا؟ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ آغاز میں سلام کرتا ہے۔ جی، اس آیت میں سلام کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو بات شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہیں، جو ان کے ہر مذہب کے اعتبار سے اپنے اپنے دعائی کلمات ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے جو خاص دعا ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کے جواب کا طریقہ بہت عمدہ ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سلام میں السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے لوٹائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا جو اس نے جتنا تمہیں دیا، یعنی السلام علیکم کہا، اتنا ہی دو، لیکن بہت احسن طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح آیت بیان کر دی ہے کہ سلام کو آپ نے بہترین انداز میں کرنا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ وہ ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہوگا؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبق الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟
اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، اور اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ جہاں کہیں بھی پاؤ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہو اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ہجرت کا بیان دیا جا رہا ہے کہ جب ہجرت کریں، اور منافقین اس وقت کھل کر سامنے آ گئے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہیں بناؤ جو تمہارے ساتھ ہجرت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہاں پر ہجرت کے باعث جو ہے منافقین بہت اچھے سے کھل کر سامنے آئے، اور یہاں ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان بھی کر دیا۔ آیت نمبر 91، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور جو کوئی شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو اس کے ذمہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر وہ صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی، اور اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر، یعنی لگاتار۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تم خود بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یعنی ان لوگوں کی بات جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی، تو آخر موت تو آنی ہے۔ معاف کیجئے گا، یہاں پر میں غلطی کر بیٹھی ہوں۔ یہاں پر جو آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کا سامان تو چاہتے ہو، یعنی ایسے شخص کو کافر قرار دے دیتے ہو، اور جو ہے کسی کو اپنے منہ سے جس کو تم کافر قرار دے دو اور قتل کر دو اور مال غنیمت لے لو،
تو تمہارے لیے آگے بہت بڑی مملکتوں کے اموال غنیمت آنے والے ہیں، اور تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی بات سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے صرف اسی کے اوپر عمل کرو۔ آیت نمبر 95، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر، اور ایک بہت بڑے درجے کی۔ اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت اور رحمت بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ ان سے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے گا اس آیت میں جو ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا، یعنی ہوا یہ تھا جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو بہت سے گھرانے ایسے بھی تھے کہ جہاں پر کسی ایک عورت نے اسلام قبول کیا یا کسی بیٹے نے قبول کر لیا اور باپ نے نہیں کیا، تو ان لوگوں نے کیا معاملات کیے، اپنے جو اسلام لانے والے گھر کے فرد تھے ان کو باندھ کر گھروں میں قید کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا معاملہ الگ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ پہلے تو ڈائریکٹ ان کی بات ہو گئی، لیکن یہاں پر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو قید کر لیا ہوگا وہ اس بات سے الگ ہیں، ان کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ یا پھر کوئی ایسی عورت جس کو راستہ معلوم نہیں اور اکیلے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ بھی اس چیز سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم روایت پڑھتے ہیں ہجرت کا، جب ہم پورا ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے تنہا سفر کیا۔ آیت نمبر 100، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کسی نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، لیکن ہوا کیا کہ اسے راستے میں ہی موت واقع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیتوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر لازمی اس کو دے کر رہے گا۔ اگلی آیت، اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ نماز قصر کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو کچھ کم کر کے ادا کر لو۔ اگلی آیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں،
اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ، ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے گا نماز کا جو طریقہ پہلے سفر میں اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیجئے، کم کر لیجئے، اور یہاں جب آپ میدان جنگ میں موجود ہوں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں پورا طریقہ بیان کر دیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اور پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کی جو ہے نگرانی کرے۔ پھر جب پہلا آپ پڑھ لیں ایک رکعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیں، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے، اور جو گروہ پیچھے نماز ادا کر رہا تھا وہ اپنی نماز کی دوسری رکعت کر کے پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور جو دوسرا گروہ نمازیوں کی نگرانی کر رہا ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے دوسری رکعت میں شامل ہو جاتا تھا۔ اس طرح دونوں گروہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی مل جاتی تھی، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنا اسلحہ جو ہے اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ کافر جو ہیں وہ تو اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ کب تم پر حملہ کریں۔ لیکن اگر تم نماز میں کسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہو، کہیں تم کمزور ہو یا تم اس کو نہیں اٹھا پا رہے ہو، تو یہ لازم نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اسلحہ لازمی رکھو۔ آیت نمبر 103، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا کہ جب معاملات ٹھیک ہو جائیں تو پھر تم نے اپنے معمول پر آ جانا ہے، جس طرح سے وقت کی پابندی کا حکم پہلے دیا گیا ہے، اب جب معاملات ایک طرف ہو گئے ہیں، واپس اپنے ٹھکانوں پر سکون کے ساتھ موجود ہو، تو واپس سے آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے جو کہ صحیح طریقہ ہے۔ آیت نمبر 104، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرف انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف جھگڑنے والے نہ بنیں، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا سمجھے ہم اس آیت پر؟ ہم غور کرتے ہیں کہ آیت نمبر 105 میں ایک تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت خاص دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں۔ ایک شخص جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ مشرک ہے، ٹھیک ہے، منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف داری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اس منافق کے حق میں جو آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی تھی، آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہ گار لوگ۔
اب یہاں پر جو ہے ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہوگا بہت اچھے سے، کیونکہ یہ آیت ہمارے بہت سارے جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اور اس حکم کے حوالے سے ہم اگر غور کریں کہ شفاعت کا جو سلسلہ، جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہم یہ امید لگائے بیٹھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم بے ایمانیاں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، شریعت کی دھجیاں بکھیرتے رہیں، بدعت کرتے رہیں، کچھ بھی معاملات کرتے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں خائن لوگ یعنی منافق لوگوں کی وکالت سے منع فرما دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے اعمال کو خود سدھارنا ہے، ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں صرف غور کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 108، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا یا کون ہوگا وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کر دیا کھل کر کہ اگر کوئی بری حرکت ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، جو گناہ ہے نا اصل میں وہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس گناہ کے عوض کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہم چند لمحوں کے مزے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بدلے ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، نوٹ کر لیجئے گا یہاں پر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی گئی، اور یہاں پر ہر کسی کے لیے بات کی جا رہی ہے، ہر ایمان والے شخص کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم غلطی سے یہ کام کر بیٹھے ہو تو توبہ اور استغفار کرو، تو تم اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آیت نمبر 111، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو خود گناہ کیا، خود جھوٹ بول دیا، خود چوری کر لی، خود غیبت کر لی، کوئی، یہ تو میں عام سے گناہوں کی بات کر رہی ہوں، یہاں پر ہم ہر گناہ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو خود سے کوئی غلطی ہو گئی لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر، جو بول نہ سکا ہو، جو اس وقت موجود نہ ہو، جو اپنے حق کے لیے لڑ نہ سکتا، اس کے سر ڈال دیا، تو اس نے اصل میں کیا کیا؟ ایک بہت صریح گناہ کا، ایک اور بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ آیت نمبر 113، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ یہاں پر دیکھ لیجیے گا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس پر کمر بستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا لیں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ عدالت محمدی سے ظلم پر مبنی فیصلہ جو ہے صادر ہو جائے، گناہ گار چھوٹ جائے اور جو اصل میں مجرم نہیں تھا۔ تو
جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے اپنی آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اطلاع پہنچائی کہ یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، ان کے دلوں کا حال یہ ہے۔ آیت نمبر 114، ان منافقین کی سرگوشی میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی، اور جو شخص اس طرح سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کو۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اس صورت میں پہلی مرتبہ جو ہے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی۔ مشرکین مکہ نے اپنی دیویوں کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ نہ لات کا کوئی وجود ہے نہ منات کا کوئی وجود اور حقیقت ہے، البتہ جو شیطان ہے وہ ضرور موجود ہے۔ تم اصل میں لات، منات اور عزا اور یہ جو مؤنث تم نے دیویاں ہیں ان کو جو پکارتے ہو تو ان کو نہیں پکارے، بلکہ اصل میں تم شیطان کو پکارتے ہو۔ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے اور اس نے کہا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو تو لے کر ہی چھوڑوں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ شیطان کہتا ہے، اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں دلکش امیدوں کے چراغ جلا دوں گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں جو بدی کا راستہ ہے وہ بڑا دلکش لگتا ہے، رونق والا لگتا ہے نا، یہ شیطان ہی ہے جو وہ اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، یہاں شیطان نے کھل کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ اس نے اصل میں کیا کہا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا۔ اور یہ سب کچھ ہم آج کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے انداز اپنا رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ سب تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 120، وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور انہیں وعدہ کرتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہاں پر بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ جو وعدے یا تسلیاں جو دل میں آ رہی ہوتے ہیں نا، خیالات، وسوسے، وہ سمجھ لو کہ وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگلی آیت، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جنت کا تصور، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا تو وہ لوگ کون ہیں، وہ جہنم میں رہنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے کوئی فرار کی صورت نہیں ہے۔
اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن جو لوگ نیک عمل کرتے رہے، ایمان لے کر آئے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے بیان کر دیا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ پہلے شیطان کے جو وسوسے ان کو کلیئر کر دیا کہ وہ صرف دھوکہ ہے اس کا، اور سچے وعدے کو اگر چاہتے ہو تو نیک عمل کرو اور ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ سچا کرے؟ بے شک۔ اگلی آیت، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر موقف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یہاں دیکھ لیجئے گا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اگرچہ اللہ کے ہاں اس قانون میں نرمی کا ایک پہلو موجود ہے۔ یعنی بعض اوقات بدی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بدی کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ نیکی کو دھو دیتے ہیں، لیکن اس آیت کی رو سے برائی کا تو حساب بہرحال ہو کر ہی رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان سے جس بدی کا ارتکاب ہوا ہے، جو کام وہ غلط کام کر چکا ہے، اس کا اسے لازمی جواب دینا ہے۔ جو بھی آپ نے کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، اس کی سزا آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ اگلی آیت، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا وہ صاحب ایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ یا اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا پیروی کی اس ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، جن پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ جو معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس طرح بیان کر رہا ہے کہ تم جو یتیموں کو شادی نکاح کرتے ہو، ان سے نکاح کی خواہش مند ہوتے ہو، اور جو ان کی نیت کیا ہے کہ مہر سے بھی بچ جائیں گے، اور آگے اگر ہم کوئی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو پیچھے سے ان کا کوئی ولی وارث پوچھنے والا بھی آ کر نہیں پوچھے گا، تو تم انہیں یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند رہتے ہو، تو یہاں جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس نے تو شریعت کے احکامات نازل کر دیے ہیں، سارا کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، تو بنیادی ہدایت تو تمہیں دے ہی دی ہے۔ تو اب جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری نیت ہے۔ جو تمہاری نیت ہوگی، جس طرح تم معاملات کو لے کر چلو گے، اسی کے نتیجے میں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اگلی آیت، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اگر یہاں کیا سمجھتے ہیں ہم کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا،
یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہو اور بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو اس کی طرف مطلب دھیان ہی نہ جاتا ہو، یا کوئی اور نئی شادی کر لے، کہیں اور نکاح کر لے، تو اب ساری جو توجہ ہے وہ نئی دلہن کی طرف چلی گئی ہے. تو یہاں پر صلح سے جو مراد ہے وہ تمام معاملات کو باہم طے کرنے کے اوپر بات کی گئی ہے. یا تو جو معاملات ہیں ان میں راضی خوشی ایک دوسرے سے جو ہے معاملات طے کر لو، یا پھر عورت جو ہے خلا لے لے، اپنا حق جو ہے خلا کا وہ اس کا اظہار کر دے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے خلا میں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے اپنا حق مہر چھوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر نہیں لیا ہے تو یہاں پر یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ آپس میں بیٹھ کے صلح کرتے ہو تو کوئی الزام، کوئی ایسی زیادتی والی بات نہیں ہوگی اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بے رخی کر رہا ہے. اگلی آیت، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو. تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے لے کر چل رہا ہے اور کھل کر بیان کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تم نے دوسرا نکاح کر لیا اور تمہارا رجحان جو ہے ایک دوسری بیوی کی طرف زیادہ ہے، اور جو پچھلی بیوی تھی اس کو تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، نہ اس کی طرف وقت گزار رہے ہو، اس کے خیال رکھ رہے ہو کسی بھی ضروریات کا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی کی روش اختیار کرنی ہے. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دونوں کو اکٹھا برابر سے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، وہ اپنی ذات میں خود معاف کیجیے گا، وہ اپنی ذات میں خود کیا لکھا ہے، وہ اپنی ذات میں خود دستوستہ ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. اے لوگوں، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ جو ہے دن اور رات کی محنت دنیا کمانے اور دولت اور جائیداد کو بڑھانے میں اور اپنے رتبے کو بڑھانے میں، ترقی حاصل کرنے میں جو ہے، اور مادی طور پر جو ہے پھلنے اور پھولنے میں لگا رہا ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے احکام اور حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے. ظاہر ہے جب وہ اس کا ایک ایم جو بنا ہوا ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے بنا ہوا ہے تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو وہ پیچھے ڈال دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ ہے اسی کے پاس ہی تو دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی ہیں. اگر کوئی شخص یہ بات یاد رکھتا ہے تو وہ جو ہے اس کے جو مین مقصد کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہوگا. اگلی آیت، اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات ہو تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے.
تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مڑوڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں، حالانکہ عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب۔ وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور کیا ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، حالانکہ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ، وہ کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، اور یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ تو یہ ان کی جانب ہیں اور نہ ہی ان کی جانب ہیں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اس آیت میں دیکھ لیجئے گا، یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ جو منافق ہیں، جب جنگ کا جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو جو ہے فتح ہوتی تھی تو یہ باتیں بناتے تھے اور مال غنیمت میں اپنا حصہ طلب بھی کرتے تھے، اور اگر کفار کو فتح ہوتی تھی تو ان سے کیا کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی طرف تھے، اس لیے ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، ہم تو آپ کی آڑ بنے ہوئے تھے، ہم نے مسلمانوں کی تعداد کم کر دی، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز میں ان کا کھڑا ہونا جو ہے بہت بھاری ہوتا تھا، اور یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ منافقین کا یہ روش رہی تھی۔ تو بظاہر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس طرف جب اپنی دوسری پارٹی کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر بھی ان کا یہی تھا، لیکن اصل میں تو اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا، یہ کسی ایک کے ساتھ ہوئے ہی نہیں۔ تو اللہ نے جسے گمراہ کر دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اگلی آیت، اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یقیناً منافقین
آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے منافقو، ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کر لو، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایزا پسند ہستی نہیں ہے اس کو لوگوں کو دکھ یا تکلیف پہنچا کر خوشی ملتی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس کے لیے کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، جو اس کی حکم کو بجا لاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ قدر فرماتا ہے۔ اور جو کچھ بھی کرتا ہے سب کا علم اس کو ہوتا ہے، اور انسان کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں جو ہے مانا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے نہ دے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔